دوستو ایلان مسک نے ٹویٹر کو $44.2 بلین میں خرید لیا ہے۔ یہ اتنا پیسہ ہے کہ آپ کسی ایک ملک کو بھی خرید سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ 98 کھرب 42 ارب اور 80 کروڑ پاکستانی روپیز ہیں۔ تو دوستو، ایلان مسک نے اتنے پیسے میں ٹویٹر ہی کیوں خریدا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بندہ ہمیشہ فیوچر کو دیکھ کر انویسٹ کرتا ہے۔ یہ ہمیشہ آنے والے 10 سالوں کا سوچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بل گیٹ نے اپنی ساری زندگی میں جتنا پیسہ کمایا، ایلان مسک نے 1 سال میں کما لیا تھا۔ ایلان مسک دنیا کا سب سے بڑا نام ہے۔ کون ہے جو اس شخص کو نہیں جانتا؟ یہ فیوچر کو دیکھ کے بہت سی کمپنیز بنا رہا ہے۔ ایلان مسک جانتا ہے کہ دنیا میں ٹریفک کا مسئلہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے اس نے ایک بورنگ کمپنی بنائی ہے جو آنے والے دنوں میں ٹنلز بنائے گی اور ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے گاڑیاں زمین کے اندر سے چلایا کرے گی۔ آنے والا دور روبوٹس کا دور ہوگا۔ اسی لیے ایلان مسک جانتا ہے کہ بڑی بڑی فیکٹریز میں روبوٹس کے ساتھ کام کیا جائے گا۔ اس لیے اس نے ایک نئی کمپنی نیورالنک بنائی ہے جو ایسی چپس بنا رہی ہے جن کو انسان کے دماغ میں انسرٹ کیا جائے گا اور انسان اس کی مدد سے روبوٹس کو کنٹرول کرے گا۔ اس کے علاوہ ٹیسلا اور اسپیس ایکس جیسے پروجیکٹ کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ یہ بھی ایلان مسک کے فیوچر کو لے کر بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ دنیا آنے والے چند سالوں میں مکمل طور پر بدل کر رہ جائے گی، اور ایلان مسک اس بات سے بخوبی واقف ہے، اور وہ اپنی تمام تر توانائیاں اور پیسے آنے والے وقت کو سوچ کر خرچ کر رہا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ بھی ایلان مسک کی طرح سوچنا چاہتے ہیں، اس کی طرح امیر ہونا چاہتے ہیں، ارب پتی ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس کی بتائی ہوئی ان 8 ایڈوائسز پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلی ایڈوائس ہے فائنینشیل آئی کیو۔ وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے فائنینشیل آئی کیو میں اضافہ کریں۔ پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے، اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ ایلان مسک کہتا ہے کہ ہمیں اسکول اور کالجز میں بھیج دیا جاتا ہے، پھر ہم سے کہا جاتا ہے ڈگری لیں، جاب حاصل کریں اور پیسہ کمائیں۔ تو مقصد پیسہ کمانا ہے، لیکن ہمیں ایک بھی سبجیکٹ پیسے کے متعلق نہیں پڑھایا جاتا۔ کوئی بھی فائنینشیل ایجوکیشن نہیں دی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں لوگ امیر نہیں، غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ زیادہ تر لوگ ساری زندگی پیسے کی جنجناہٹ میں گزار دیتے ہیں اور اپنے ایکسپینسز پورے کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ فائنینشیل ایجوکیشن زیادہ سے زیادہ حاصل کریں۔ اس کے متعلق بکس پڑھیں، اس کے متعلق انٹرنیٹ سے پڑھیں، یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں، مگر اپنے فائنینشیل آئی کیو میں اضافہ کریں۔ دوستو، جو سیکنڈ ایڈوائس ہمیں ایلان مسک دیتے ہیں وہ ہے کمپاؤنڈنگ کے بارے میں۔ جی ہاں، البرٹ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ دنیا میں کل 7 عجوبے ہیں اور 8واں عجوبہ کمپاؤنڈنگ ہے۔ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں کبھی بڑا رزلٹ نہیں دیتی، لیکن اگر یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں مل جائیں تو قطرہ قطرہ کر کے سمندر بن جاتا ہے۔ میں آپ کو کمپاؤنڈنگ ایک سٹوری سے سمجھاتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے اپنے وزراء سے کہا کہ کچھ نئے کھیل متعارف کروائے جائیں۔ بہت سے لوگوں نے نئے کھیل متعارف کروائے، لیکن بادشاہ کو پسند نہیں آئے۔ پھر ایک ریاضی دان آیا اور اس نے ایک ایسا کھیل متعارف کروایا کہ بادشاہ کو بہت پسند آیا اور بادشاہ بہت خوش ہوا۔ جی ہاں دوستو، اس شخص نے جو کھیل متعارف کروایا آج دنیا اس کو شطرنج یا چیس کے نام سے جانتی ہے۔ بادشاہ نے اس کی ایجاد سے خوش ہو کر اسے کہا، آج تم جو چاہو انعام لے سکتے ہو۔ تو اس شخص نے بادشاہ کو کہا، بادشاہ سلامت، آپ مجھے چاولوں کے کچھ دانے دے دیں۔ جس طرح اس شطرنج کے 64 خانے ہیں، آپ مجھے 64 دنوں میں چاولوں کے دانے اس طرح سے دیں کہ پہلے دن 1 دانہ، دوسرے دن اس کو ڈبل کر کے 2 دانے، پھر تیسرے دن اس کو ڈبل کر کے 4 دانے۔ اسی طرح 8، 16، 32، 64 اور آپ اس کے 64 خانوں کے مطابق مجھے 64 دنوں میں ڈبل کرتے جائیں اور چاول دے دیں۔ بادشاہ اس کا سوال سن کر بہت غصہ بھی ہوا اور کہکھا بھی لگایا۔ غصہ وہ اس لیے ہوا کہ اس نے اس کی حیثیت کے مطابق نہیں مانگا، اور کہکھا اس لیے لگایا کہ یہ شخص کتنا بیوقوف ہے، اتنے تھوڑے سے چاول کے دانے مانگ رہا ہے۔ مگر وہ شخص بضد تھا اسی طرح چاول کے دانے لینے پر۔ تو بادشاہ نے اس کی ڈیمانڈ کو ایکسیپٹ کیا
اور اپنے وزراء کو حکم دیا کہ اس کی شرط کے مطابق اس کو چاول کے دانے دے دیے جائیں۔ اس شخص نے ایک چاول کا دانہ لیا اور چلا گیا۔ پھر اگلے دن آیا 2 دانے، پھر 4 دانے، پھر 8، پھر 16، اسی طرح گزرتے گزرتے 30 دن گزر گئے اور اس شخص کو چاول کے دانے بوریوں میں دینے لگے۔ وہ شخص اتنے چاول کے دانے وصول کرنے لگا کہ بادشاہ کے خزانے میں کمی ہونے لگی۔ بادشاہ کو تشویش لاحق ہوئی تو اس نے اپنے وزراء کو کہا کہ ریاضی دانوں کو بلائیں اور حساب کریں کہ یہ شخص کتنے چاول لے گا۔ ملک کے بڑے بڑے ریاضی دان اکٹھے ہوئے، سر جوڑ کر بیٹھے، مگر حساب نہ لگا سکے کہ یہ شخص کتنی بوریوں میں چاول کے دانے دے گا اور کتنے دنوں میں اتنا چاول اکٹھا ہوگا۔ بہرحال انہوں نے بادشاہ کو بتایا کہ یہ شخص اتنے چاول لے گا کہ آپ کی ریاست میں چاول کا کوئی دانہ نہیں بچے گا۔ بادشاہ نے اس شخص کو قید کروا دیا اور قتل کروا دیا۔ تو دوستو، یہ ہے کمپاؤنڈنگ کا جادو۔ یہ جادو صرف پیسے میں نہیں بلکہ آپ کی روزمرہ کی عادات میں بھی چلتا ہے۔ اگر آپ روز کسی کتاب کے 5 صفحے پڑھتے ہیں تو آپ ایک سال میں 1825 صفحے پڑھتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ آپ نے 10 اچھی کتابیں پڑھی۔ تو ایلان مسک کہتا ہے کہ آپ کمپاؤنڈنگ کے جادو کو سمجھیں اور اسے اپنی زندگی میں استعمال کریں۔ دوستو، ایلان مسک کی تیسری ایڈوائس ہے ملٹی سکلز حاصل کریں۔ وہ کہتا ہے کہ ایک سکل کا مطلب ہے کہ آپ غربت سے ایک قدم کی دوری پہ ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ سکلز حاصل کریں، ہائیسٹ پیڈ سکلز حاصل کریں، گوگل کریں، یوٹیوب سے لیں، آن لائن کورسز حاصل کریں، لیکن آپ ملٹی سکلز حاصل کریں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ اسکول کالجز میں ضرور جائیں، زندگی کے لیے وہ بھی ضروری ہے، لیکن پیسہ کمانے کے لیے آپ کو اور بھی بہت ساری سکلز حاصل کرنا پڑے گی۔ اسی طرح دوستو، ایلان مسک کی جو چوتھی ایڈوائس ہے وہ ہے تھنک ٹینک۔ ایلان مسک کا کہنا ہے کہ وہ آج دنیا میں جس مقام پر موجود ہے اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے۔ اس کی کامیابی کے پیچھے ایک تھنک ٹینک ہے، اور وہ تھنک ٹینک کیا ہے؟ آپ اپنی زندگی میں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اچھے لوگوں سے زندگی میں مشورے کریں، جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس کے ایکسپرٹ سے ملیں، اپنے سے زیادہ تجربہ کار اور ذہین لوگوں سے ملیں، ان سے مشورہ لیں، پھر ایکسپیرینس کریں، پھر دیکھیں آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اور 5ویں ایڈوائس ہے انٹرپرینیور بنیں۔ انٹرپرینیور ایسے شخص ہوتے ہیں جو پروفٹ اور لاس کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ یہ بزنس بناتے ہیں، مارکیٹنگ کرتے ہیں، انہیں چلاتے ہیں اور پھر انہیں بیچ دیتے ہیں۔ اس کے لیے بزنس کی نالج ہونی چاہیے، اور اگر آپ جاب بھی کر رہے ہیں تب بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اپنی کمپنی کے CEO سے، باس سے جا کر ملیں، انہیں کہیں کہ ہم 10% سیل میں اضافہ کر سکتے ہیں، مگر آپ ہمیں بدلے میں کیا دیں گے؟ اسی طرح آپ دنیا میں بہت سارے لوگوں کی کہانی پڑھ سکتے ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے مشوروں سے کمپنی نے بہت زیادہ پروفٹ کمایا۔ جیسا کہ کسی شخص نے اپنی کمپنی کو کہا کہ میں آپ کی پانی کی بوتل کی سیل میں اضافہ کر سکتا ہوں، لیکن آپ مجھے کیا دیں گے؟ تو انہوں نے اس کے ساتھ ایک ڈیل کی اور لاکھوں روپے طے پائے۔ تو اس شخص نے صرف اتنا کہا کہ آپ اس بوتل کو گول نہیں چورس کر دیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے بوتل کی شیپ بدلی، کمپنی کی سیل میں اضافہ ہوا اور اس شخص نے لاکھوں کمائے۔ اسی لیے بزنس پڑھیں، بزنس کے بارے میں جانیں، مارکیٹنگ کی سکلز حاصل کریں اور دنیا میں انٹرپرینور بن کر پیسہ کمائیں۔ ایلان مسک ہمیں جو 6ٹھی ایڈوائس دیتے ہیں وہ ہے ٹیکنالوجی کا استعمال۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے کاموں میں ٹیکنالوجی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ آنے والا دور ٹیکنالوجی کا ہے، تو آپ ٹیکنالوجی سے جڑ جائیں۔ آن لائن سٹورز دیکھیں، آن لائن شاپنگ دیکھیں، آن لائن ارننگ کے طریقے دیکھیں۔ آپ دیکھیں آج دنیا کس طرح آن لائن سٹور سے پوری دنیا میں چیزیں سیل پرچیز کر رہی ہے۔ آپ بھی ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑ کر یہ سب کر سکتے ہیں۔ آج دنیا میں لاکھوں ویلاگز موجود ہیں جو آن لائن ارننگ سکھاتے ہیں، لیکن آپ اب بھی پوچھتے ہیں کہ آن لائن ارننگ کیسے کی جائے، تو اس کا مطلب ہے آپ ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کر رہے۔ تو دوستو، آنے والے دور میں پیسہ کمانے کے لیے یہ بھی ایک ایسی سکل ہے جو ہر شخص کے پاس ہونی چاہیے۔ 7ویں ایڈوائس جو ہمیں ایلان مسک دیتے ہیں وہ ہے ویژن کی۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ نے زندگی میں کچھ کرنے کا سوچ ہی لیا ہے تو کیوں نہ کچھ بڑا کیا جائے۔
آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کوئی کام کیوں کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اور وہ مقصد ہمیشہ بڑا ہونا چاہیے، کیونکہ جتنا بڑا مقصد ہوگا انسان اس کے مطابق کوشش کرے گا۔ تو ایلان مسک کہتے ہیں زندگی میں چھوٹا ویژن رکھنے کا مطلب ہے کہ آپ کبھی ترقی نہیں کریں گے، آپ کا ویژن ہمیشہ بڑے سے بڑا ہونا چاہیے۔ دوستو، آخری ایڈوائس یا 8ویں ایڈوائس جو ایلان مسک ہمیں دیتے ہیں وہ ہے پیشنس۔ وہ کہتے ہیں نا کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ لوگ چند مہینے میں ارب پتی بننا چاہتے ہیں، چند مہینوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ زندگی میں کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ آپ 3 سے 5 سال پیشنس کے ساتھ، صبر کے ساتھ کام کریں، اپنی محنت کرتے رہیں، اپنی زندگی میں مستقل مزاجی لے کر آئیں، 16 سے 18 گھنٹے کام کریں، پھر کامیابی کا سوچیں، پھر دیکھیں کہ آپ کو کامیابی حاصل ہوتی ہے کہ نہیں۔ تو جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو صبر کرنا ہوگا، زیادہ سے زیادہ محنت کرنی ہوگی۔ تو دوستو، یہ تھی وہ 8 ایڈوائسز جن پر عمل کر کے ایلان مسک آج دنیا کا امیر ترین اور طاقتور شخص بن گیا ہے۔ تو کیا یہ ایڈوائسز ہمارے لیے بہت مشکل ہیں؟ نہیں، ہم ان پر آرام سے کام کر سکتے ہیں۔